السلام علیکم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ نہایت ایمان افروز اور تلاش حق کی ایک بے مثال داستان ہے۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس یعنی موجودہ ایران کے علاقے اصفہان کے قریب ایک گاؤں جی میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک زمیندار تھے اور زرتشتی یعنی آتش پرست مذہب کے پیروکار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے مذہب پر قائم رہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہمیشہ حق کے جستجو میں لگا رہا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک گرجا گھر سے ہوا جہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ ان کی عبادت کو دیکھ کر آپ کا دل مائل ہو گیا اور آپ نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ جب آپ کے والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا، مگر آپ کسی نہ کسی طرح نکل کر شام یعنی اس وقت کا سوریہ جو ملک ہے پہنچ گئے، جہاں ایک بزرگ عیسائی راہب کی صحبت میں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کے بعد ایک تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 7 یا 8 عیسائی عالموں کی صحبت اختیار کی۔ جب ایک ایک کر کے سب فوت ہوتے گئے تو پھر 8ویں یا 7ویں جو آخری تھے استاد، ان کا نمبر آیا۔ پھر جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی تمام نشانیاں بتائیں اور بتایا کہ وہ عرب کے علاقے میں ظاہر ہوں گے۔ ان کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے لیکن ہدیہ قبول کریں گے۔ ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی اور وہ یتیموں اور غریبوں کے خیر خواہ ہوں گے۔ اب حق کی راہ کے اس مسافر کا دل میں ایک اور امید کی کرن جاگ اٹھی۔ آخری استاد کے دنیا سے جانے کے بعد آپ نے پھر ان نشانیوں کے مد نظر عرب کی طرف رخ کیا۔ اب آپ عرب میں پہنچے ہی تھے کہ یہودیوں نے کسی سازش کے ذریعے آپ کو ایک یہودی نے اپنا غلام بنا لیا، لیکن آپ کی جستجو یقیناً اللہ عز و جل کو پسند آئی اور آپ مدینے میں اپنے مالک کے گھر پر موجود تھے۔ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے تشریف لانے کی خبر سنی تو حضرت سلمان فارسی نے ان نشانیوں کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر صدقہ پیش کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کھایا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ پیش کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں۔ بعد میں آپ نے موقع پا کر مہر نبوت بھی دیکھی اور فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ آپ ایک یہودی کے غلام تھے، اس لیے آپ کہیں بھی اچانک یا جہاد کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب نے مل کر آپ کی رہائی کے لیے کوشش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے یہودی مالک سے پوچھا کہ ان کو آزاد کرنے کی کیا قیمت ہے تو اس نے ایک عجیب شرط رکھی کہ جو کبھی نہ پوری ہو سکتی تھی۔ 300 درخت یا بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ زیادہ، اتنے درخت لگانے کے بعد پھر جب وہ پھل دیں، یہاں آپ کو بتاتا چلوں
کہ اس کی وہ زمین بھی بنجر تھی جہاں کچھ بھی درخت پنپتا نہیں تھا، اور یہ ناممکن سی بات تھی کہ وہاں کوئی درخت لگے اور بڑا ہونا شروع ہو جائے، لیکن اس نے ایسی ہی شرط رکھی کہ جو پوری نہ ہو سکے۔ اور کھجور کا ایک درخت جو 3 یا 5 سال میں پھل دیتا ہے، اور دوسری شرط بھاری مقدار میں سونا طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جب یہ شرطیں رکھی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمائی۔ یہ دیکھ کر تمام مجمع حیران رہ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام صحابہ کرام کو سب چھوٹے چھوٹے درخت جو لگائے جاتے ہیں وہ لے کر آؤ، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ 300 درخت یا کم و بیش 1300 روایتوں میں آتا ہے کہ درخت لگائے، اور پھر وہ درخت دیکھتے ہی دیکھتے بہت روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن میں بھی بڑے ہوئے، اور کئی روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ مہینوں میں، اور کچھ جگہ روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سال کے اندر ان تمام درختوں نے پھل دینا شروع کر دیے۔ پھر یہ خبر مدینے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ اتنی جلدی کوئی درخت بھی پھل نہیں دے سکتا کھجور کا۔ اور دوسری شرط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں مال غنیمت جو آیا اس سے ادا کی، اور تمام صحابہ کرام نے مل کر اس میں آپ کی مدد کی، اور پھر اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر آزاد ہو گئے۔ اور مسلمانوں کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجب تحفہ جو جنگ خندق میں آپ نے لشکر اسلام کو صلاح دی کہ جس میں ایرانی طرز کے اوپر خندقیں کھودی گئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور حضرت سلمان فارسی کے لیے مشہور زمانہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی کہ سلمان میری اہل بیت سے ہے، یعنی ہم میں سے ہے۔ مدینے میں آج بھی موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروانے کے لیے درخت لگائے تھے، وہ درخت آج بھی موجود ہیں، اور وہ باغ حضرت سلمان فارسی کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف عراق کے شہر مدائن میں، جو عراق کے دارالحکومت بغداد سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ لہٰذا ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے حق کی تلاش میں نکلے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ان کی زندگی اسلام کی محبت، قربانی اور استقامت کی ایک روشن مثال ہے۔ اللہ ہمیں بھی دین کی سچی لگن عطا فرمائے، آمین۔